اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ جس کی ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں ہیں۔ اللہ سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ الذی، اللہ جس کی لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جس کی ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں ہیں، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی تباہی ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب کی تباہی ہے۔ آیت نمبر 2۔ اچھا اب اس آیت میں یہ چیز فرمائی گئی کہ وہ اللہ ہے جس کی ملک میں تمام آسمان اور زمینیں ہیں، جس کی ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں ہیں، تمام آسمانوں کی، تمام چیزوں کی، تمام زمینوں کی چیزیں ہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ۔ اچھا اب قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے اندر جہاں پر بھی اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے، تو ذات پر دلالت کرنے کے لیے لفظ اللہ کو لایا گیا ہے، ذات پر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ہے۔ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، یہ اللہ کا جنس ہے۔ اچھا قرآن اور حدیث اور عرب کے محاورات میں جس لفظ سے اللہ کی ذات کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ مثلا قرآن سورہ مریم کے اندر ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا تمہیں اللہ کے کسی ہم نام کا علم ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے کسی ہم نام کا علم ہے؟ مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کے سوا تمہیں کسی ایسے شخص کا علم ہے جس کا نام اللہ ہے؟ یعنی اللہ جو ہے، اللہ قرآن اور حدیث اور محاوروں کے اندر، وہ عربی محاوروں کے اندر جس لفظ سے اللہ کی ذات کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ یہ اللہ جو ہے یہ اللہ کی ذات کا اسم اور نام ہے۔ اچھا اور یہی وجہ ہے کہ پہلے لفظ اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے جب پہلے صفات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے لفظ اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی صفات کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی صفات کو۔ جیسے کہ سورہ حشر کی آخری آیت کے اندر ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ اب اس میں پہلے کس کا نام لیا گیا؟ اللہ، اللہ پھر خالق پھر باری پھر مصور۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، تو پہلے لفظ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ پہلے خالق کا ذکر کیا جائے پھر باری کا پھر مصور کا اور پھر اللہ کا کیا جائے، الخالق الباری المصور اللہ، نہیں، پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے گا جو ذات کا جو نام ہے، اس کے بعد اس کی صفات کا ذکر کیا جائے گا۔ تو اگر لفظ اللہ کوئی کہے کہ یہ صفت ہے، صفت، تو پھر اس کا بھی بعد میں ہونا جائز ہوتا،
مگر اللہ اصل میں اس کا نام ہے، اللہ کا جن سے ہے۔ بہرحال تو کہا یہ جا رہا ہے اس کے اندر، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف لاؤ جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا خالق اور مالک ہے، بھلے وہ آسمانوں میں ہے بھلے وہ زمینوں میں، ہر چیز کا وہ مالک اور خالق ہے، سب اس کے بندے اور مملوک ہیں، اور اس کی عبادت سب پر لازم ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی چیز ہیں ان کا مالک خود خدا، خود اللہ ہے۔ اور یہ جس مٹی سے، جن پتھروں سے، جس پیتل سے، جس لوہے سے بت بنا کے اس کو سجدہ کرتے ہیں بتوں کو، وہ بھی تو اسی زمین میں سے ہیں جس زمین کو خود خدا نے پیدا کی ہے جن سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، بہت سخت عذاب ان لوگوں کے لیے جن سے